جب ولی آ گئے زندگی آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ ناظرین گرامی، تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قومیں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہتی جو اپنے محسنین کے احسانات کو بھلا دینے کی عادت میں مبتلا ہو جائیں۔ اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی یوم پیدائش اور یوم وفات پر قومی تعطیل قرار دی جائے۔ تاہم ان مواقعوں پر خصوصی محافل کا انعقاد کیا جائے، اہم شخصیات پیغامات جاری کریں، اخبارات و جرائد خصوصی نمبر شائع کریں، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ان شخصیات کے اقوال و افعال پہ عمل کیا جائے۔ آج ایک ایسے ہی عالم باعمل کا تذکرہ ہے۔ جی ہاں، آج کی تاریخ کی مناسبت سے بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ میں ذکر کر رہا ہوں خطیب شام غریباں، نقیب ابو طالب، علامہ سید عرفان حیدر عابدی صاحب کا۔ علامہ عرفان حیدر عابدی سن 1950 عیسوی میں خیرپور میرٹھ سندھ جو محلو لقمان میں پیدا تھیو۔ پان عربی اینڈ فارسی جے تعلیم پانجے والد امیر عباس اینڈ پانجے چاچے وڈے چاچے سید قیصر عباس خان حاصل کئی۔ آپ کے والد جناب امیر عباس اور آپ کے تایا جناب مولانا سید قیصر عباس، جو کہ آپ کے استاد بھی تھے اور آپ کے سسر بھی تھے، آپ نے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کری۔ پھر آپ نے رہبر پرائمری اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، ناز گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا، حیدرآباد یونیورسٹی سے BA کیا اور جامعہ کراچی سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کری۔ 1972-73 میں آپ نے باقاعدہ مجالس پڑھنے کا آغاز کیا۔ بہت کم وقت میں علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کو وہ شہرت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب اور ان کی اہلیہ جناب سیدہ خاتون صاحبہ کی برسی ہے۔ آج ہم ان کی دختر، جو کہ خود ایک معروف ذاکرہ ہیں، ان کے پاس آئے ہیں، جن سے ہم ڈسکشن کریں گے علامہ صاحب کی ذاتی زندگی کے وہ گوشے جو اب تک ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے اور تمام ملت تشیع کی طرف سے اور عالم اسلام کی طرف سے میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ غم ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح تازہ ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو پائی، ان کا خلا ابھی تک کوئی پر نہیں کر پایا۔ یہ بتائیے کہ بطور خطیب تو پوری دنیا ان کو جانتی ہے جی کہ ان جیسا شعلہ بیاں، ان جیسا حق اور سچ بولنے والا خطیب۔ جی، بطور والد کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ کیسی شخصیت تھے؟ بہت سخت تھے یا نرم تھے؟ نہیں، بطور ویسے تو بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں باپ کی، بہت زیادہ، اور جب اکلوتی ہوں تو اور زیادہ لاڈ پیار بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً میں بس اپنی گفتگو اس لیے کہ میرے پاس ان کی محبتوں کو بیان کرنے کے لیے شاید بہت کچھ بھی ہے اور شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو میں چاہوں تو میں بہت کچھ اپنے دل کی باتیں کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحیح۔ لیکن جناب سید محسن نقوی کا ایک شعر تھا جو میں اکثر پڑھا کرتی تھی جب بابا کی شہادت ہوئی، کہ زندگی بھر اداس رہنے کو دل ملا ہے عذاب سہنے کو، ایک چپ کے ہزار ہا مفہوم اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ کہ بطور والد اگر میں کہوں
تو ہر بیٹی کو اپنا باپ بہت پسند ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتے ہیں, رول ماڈل ہوتے ہیں, لیکن میرے بابا علامہ صاحب یقین جانیے بہترین باپ تھے. مطلب سامنے سے ان کی شخصیت, اگر آپ وہ ممبر پہ ہوتے تھے تو جتنی پروقار اور جتنی خوبصورت لگتی تھی کہ لوگ ان سے کہیں کہیں خوف بھی محسوس کرتے تھے. ان کا ایک شخصیت ایک روب تھا, ایک دبدبا تھا. لیکن جب وہ گھر میں آتے تھے تو ان سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں ہوتا تھا. مطلب جب وہ گھر آتے تھے تو پورا گھر قہقہوں سے گونج اٹھتا تھا, اور سب کے ساتھ ہنسنا, باتیں کرنا اور ہنسی مذاق. اور باپ کے حوالے سے تو وہ اتنی محبت کرتے تھے بچوں سے اپنے. ہم 2 ہی بچے تھے, میرے بھائی علی عابدی اور میں, تو وہ بہت محبت, بہت پیار. اور سب سے بڑی بات جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوست بھی تھے, صرف وہ باپ نہیں تھے, وہ ہمارے دوست. مطلب وہ باتیں کہ جو ایک بیٹی اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے, ماں سے کہتی ہے, میں اپنے بابا سے کہا کرتی تھی اپنے دل کی ہر بات. اچھا, اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ علامہ صاحب جو تھے ان کی سوچ کس قدر سلجھی ہوئی اور کتنی وسیع تھی کہ یہ کانسیپٹ تو آج معاشرے میں دیا جا رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے دوست ہو جائیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس زمانے میں تو والدین صرف اپنا ایک روپ چلایا کرتے تھے, مگر علامہ صاحب کی شخصیت تو اتنی شفیق تھی. اور یقیناً آپ نے تو محسن نقوی ان کے قریبی اور گہرے دوستوں میں سے تھے, تو آپ نے تو ان کو بھی یقیناً ان سے بھی دیکھا ہوگا. جی, وہ تو مطلب اس طرح سے ہوتا تھا کہ محسن نقوی انکل جو ہیں وہ اپنے غزلیں, اپنے اشعار اور چیزیں لکھتے تھے, اور وہ ہم بچے تھے لیکن میرا ادبی ذوق شاید اس ماحول میں زیادہ بچپن میں بھی کچھ زیادہ ہی اچھا ہو گیا تھا. اشعار مجھے بہت اچھے سمجھ میں آتے تھے بابا, تو وہ مجھے بٹھا کے پھر وہ اشعار کہا کرتے تھے کہ بھائی بتائیے تمکین یہ کیسا ہے شعر اور یہ کیسا, اور میں پھر اس پہ ہم ڈسکشن ہوتی تھی ہماری. اور جتنا بھی مجھے اعتماد دیا, کہتے ہیں نا کہ ایک بیٹی کو جو اعتماد ملتا ہے, اس کی شخصیت جو مکمل ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے ملتا ہے. کہ وہ جب پروگرامز ہوتے تھے اسکول کے حوالے سے بھی, کالجز میں بھی, تو ڈیبیٹس کرنے کے لیے وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب آپ پڑھیے, پھر اس کا سٹائل بتانا, انداز بتانا. تو یہ چیزیں بہت ہر باپ میں نہیں ہوتی, اور انہوں نے بہت اعتماد دیا, بہت محبت دی, اور بہت شفیق انسان تھے وہ باپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. بے شک. اچھا, علامہ صاحب چونکہ خود علامہ رشید ترابی صاحب کو خطابت کی یونیورسٹی کہا کرتے تھے, بلکہ جامع خطابت کہا کرتے تھے وہ انہیں, اور وہی ان کے آئیڈیل بھی تھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ کچھ ہے یادداشت میں کہ وہ مجلس کی تیاری کس طرح کیا کرتے تھے, کیونکہ ہمارے آج کل کے وہ ذاکرین, وہ نوجوان خطیب, ان کو کوئی, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی انسٹیٹیوشن نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی سیکھنے کے لیے کوئی رستہ ملے. تو شاید اس سے ان کی کچھ ہدایت ہو, ان کو کچھ ایک ڈائریکشن ملے کہ علامہ صاحب کس طریقے سے اپنا مطالعہ کیا کرتے تھے اور مجلس کی تیاری کیا کرتے تھے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور جب سے ہم نے اپنے بابا کو بچپن سے دیکھنا شروع کیا, تو میں بابا کو دیکھتی تھی. قرآن پاک انہوں نے ختم کر لیا تھا بچپن میں, جیسے بچے کر لیتے ہیں ختم, لیکن جب ہم پیدا ہو چکے, ہم بڑے ہو چکے, تو دوبارہ میں نے دیکھا کہ وہ اس قرآن کو آتے تھے مولانا صاحب پڑھانے, اور وہ پھر باقاعدہ اس کو پڑھتے تھے. اور پھر وہ رات کو جب پڑھا کرتے تھے اپنی بکس پھیلا کے, تو بابا کیا کیا کرتے تھے, اپنے بالوں کو اس طرح سے باندھ لیا کرتے تھے رسی سے, گردن میں ایک رسی سی باندھ لیتے تھے, ڈوری سی, اور اس کو اٹکا دیتے تھے, ایک حکسہ ہوتا تھا. تو ہم کہتے بابا یہ کیا کر رہے ہیں, تو کہتے تھے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے, تو جھونکا جب آئے تو یہ میرا گلا اس طرح سے وہ ہوگا, جھٹکا لگے گا مجھے, تو میں پھر اٹھ جاؤں گا. تو اس طرح سے رات بھر میں نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا, اور انہیں ہر حوالے سے اپنی ہر چیز پر انہوں نے بہت محنت کی ہے. بے شک. اور انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا اپنی خطابت میں, کہ میں کہتی ہوں جس نے سورج کو دیکھ لیا ہو پھر اس کو چاند اور ستارے مدھم لگتے. تو ہم نے آفتاب خطابت کو دیکھا تھا, اور ان کا انداز, ان کی آواز, ان کا رعب و دبدبا, یہ بائی برتھ بھی ہوتا ہے لوگوں میں. بعض لوگ آ کے بنتے ہیں, بعض یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی ان میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو میرے بابا میں مجھے نظر آئیں. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے بابا تھے تو مجھے ان کی آواز بہت پسند تھی. آپ خود دیکھیے کہ جب ممبر پہ بیٹھ کے وہ خطبہ پڑھتے تھے, تو خطبے ان کے لہجے کی جو گھن گرج تھی, اور وہ خوبصورتی, وہ آواز, اور پھر ان کا انداز خطابت, ان کی فصاحت و بلاغت, اور پھر شہنشاہ مصائب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ مصائب علامہ صاحب کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے ذاکرین آئے,
لیکن ان جیسے مسائل اس روش پہ چلنے کی بہت لوگوں نے کوشش بھی کری ہے. کچھ لوگ ان کے بلا واسطہ کچھ بالواسطہ شاگرد رہے, علامہ کرامت عباس صاحب, ناصر عباس شہید, یہ سب لوگوں نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی. یہ بے شک, اور علامہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کس کے آئیڈیل نہیں ہوں گے, ان کو سن کے لوگوں کا رجحان ہوا اس طرف کہ ہم بھی ممبر پہ آگے کچھ پڑھیں, ہم بھی ممبر پہ اور اسی سٹائل سے پڑھیں, اس انداز سے. اچھا, علامہ صاحب نے کسی سے اپنے مطلب علامہ رشید ترابی, حالانکہ رشید ترابی صاحب ان کے آئیڈیل تھے مگر انہوں نے ان کا انداز کاپی نہیں کیا. وہی میں آپ اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی کہ علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ سے لے کر جتنے بھی چھوٹے بڑے ذاکرین گزرے, جبکہ انہیں جامع خطابت کہتے تھے, جی بالکل, لیکن انہوں نے اس کسی کے انداز کو چرایا نہیں, اس کو کاپی نہیں کیا. بابا کا اپنا انداز تھا, اپنا ان کا ایک ادائیگی تھی, ان کی ایک اپنی فصاحت و بلاغت تھی, گھن گرج, ہر چیز, ان کے الفاظ اپنے تھے, ان کے جملے. یہ جملہ ان کا امر ہو گیا, یہ چیز ہے. تو انہوں نے ایک نیا اور ایک منفرد نوجوان نسل کو انداز خطابت دیا, اور ان کا خطاب ایسا ہوتا تھا کہ جو نوجوان بیٹھے ہوتے تھے ان میں ایک جوش و جذبہ بھر دیتے تھے. کہ مطلب اگر وہ صرف ذاکر نہیں تھے, وہ ایک لیڈر بھی تھے, وہ ایک رہبر بھی تھے اپنی قوم کے, کہ بس ایک کال انہوں نے دی اور پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار تھی. بالکل ایسا ہی تھا. تو یہ کمال تھا. پورے نوجوان دوستوں نے مجھ سے سوال کیا, اس لیے بڑا فیصلہ کو جواب دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ. رتیہ سیدہ کے در و دیوار سیالکوٹ کے یاد رکھیں گے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں, اور جامع کوثر کی طرح اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں اونڈے لو اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے مقام فخر پر گفتگو کرو. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے, فلاں سے تعلقات اچھے تھے. اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مشورہ کیوں دیتے, اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مسئلے کیوں حل کرتے, اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ہلاکت سے کیوں بچاتے. پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جس وقت علی کی محبت تیرے دل میں دیوانوں کی طرح رقص کیا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تحت جو زکوٰۃ تحریک چلی, جی بالکل, قائد ملت جناب مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت کے اندر, اس کے اندر علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب اور محسن نقوی صاحب بالکل کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ رہے. تو اس دور کی کچھ یادیں ہیں ذہن میں آپ کے؟ اس دور میں میں بہت چھوٹی تھی, آئی تھنک وہ والی یادیں تو نہیں, کچھ باتیں ہیں اور کچھ دھندلی جو انہوں نے ذکر کیا ہوا, جو ذکر ہوتا تھا. آئی تھنک یہ 70s کا یا 80s کا ہے. ہاں, تو ہم چھوٹے بہت تھے. تو بس مجھے یاد ہے کہ بابا صاحب اسلام آباد پہنچے تھے, وہاں سب لوگ پہنچے تھے, اور پوری قوم کس طرح کر کے جو ہے وہاں بہت بڑا ایک اجتماع ہوا اور سب وہاں پہنچے, اور پھر وہ فاتح بن کے وہاں سے لوٹے, اپنی تمام شرائط کو منوا کے وہاں سے وہ لوٹے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور جس قدر پرامن طریقے سے وہ سارا معاملہ طے ہوا, یہ بہت بڑی بات تھی. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا کردار, محسن نقوی صاحب کا کردار, علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب. بے شک یہ سب چنے ہوئے اور بہترین لوگ تھے. اس میں کوئی شک نہیں. ان جیسے لوگ آج کے زمانے میں وہی کہتے ہیں نا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور جی, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو بہت سالوں بعد کچھ ایسی شخصیتیں اور ایسے لوگ آتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں, جو اپنے کام ان کے تاریخ میں یاد رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں ان کے نام. ایک ذاکر جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, معاشرے کی لوگوں کے رویوں کو, ان کی اخلاقیات کو, ان کے اقدار کو. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ذاکر یا ذاکرہ آج کے دور میں ہے یا آ پائے گا, یا کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت محسوس کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں, جو انسٹیٹیوشن ہیں بہت معذرت کے ساتھ اچھے ہیں سب, لیکن عقیدے پر بہت کم بات ہوتی ہے. میرے بابا علامہ صاحب نے لوگوں کے عقیدے بنائے تھے. عقائد کو جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نا, تو جب تک آپ کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی, تو سمجھ لیں آپ مٹی کے اوپر آپ تعمیر کر رہے ہیں محلات کو, تو وہ مٹی ہے, بیس آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی عقیدے کی بات بہت کم ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اور اس خلا کو جہاں تک پوری کرنے کی بات ہے, بی بی کا یہ وعدہ ہے
کہ یہ ذکر ہوتا رہے گا ایک شہزادی کونین کا، اور ایک نسل آئے گی اور دوسری نسل جائے گی، وہی شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ علامہ صاحب جیسے خطیب ہو سکتا ہے کہ اب سالوں بعد، برسوں بعد کوئی ان جیسا آئے جو لوگ کہیں کہ بھئی ان کی کمی اب پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن اگر ہم قریب میں دیکھیں اپنے اطراف میں تو ابھی تو پھر ماشاءاللہ بہت بہترین خطیب ہیں، لیکن مجھے اس انداز کا خطیب ابھی تک تو نہیں۔ ہاں علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب تھے جو عقیدے پر بات کرتے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کمال ان کی سارا زمانہ ان کا دشمن تھا، اس لیے کہ عقیدے کی بات کرتے، کھری بات کرتے تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہی علامہ عرفان حیدر عابدی تھے جو عقیدے پر بات کرتے تھے، ولایت مولا کائنات پر بات کرتے تھے، اور کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے، اور نہ منافقت سے کام لیتے تھے وہ کہ ممبر پہ آ کے وہ کچھ کہیں اور ڈرائنگ روم میں کچھ کہیں اور باہر کچھ، مجمع دیکھ کے وہ اپنے موضوع کو نہیں بدلتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کے الفاظ میں اور ان کے لہجے میں، ان کی بات میں جو تاثیر تھی وہ شاید اسی وجہ سے تھی کہ وہ منافق نہیں تھے۔ علامہ صاحب میں بھی یہی تھا کہ منافقت نہیں تھی، جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر انہیں کرنی ہے، اب چاہے سارا زمانہ ان کا آدھا دشمن ظاہر ہے دشمن ہو جائے، لیکن بی بی کے سامنے سرخرو ہیں، مولا کے سامنے وہ ہمیشہ سرخرو زندگی میں بھی رہے، اور پھر ان کی شہادت کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، کس شان سے پوری قوم امڑ آئی تھی۔ اور میں کہتی ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کہ پوری قوم میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سگا ہے اور کون نہیں ہے، اور بلا تفریق مسلک، ہر شخص اشکبار تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جی ہاں جی ہاں، ہر آنکھ اشکبار، اور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو میں بابا سے اکثر کہتی تھی، میں کہتی بابا آپ کا یہ عروج ہے، کبھی تو ہر عروج کو زوال بھی آتا ہے، تو اگر آپ کبھی زوال کی طرف آئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو ماشاءاللہ کہتے تھے میرے عروج کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور میں اسی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں گا کہ ہر گام پہ ماتم ہوگا، تم دیکھنا۔ لیکن جو ان کے جملے تھے وہ حقیقت میں بدلے، اور وہ اسی عروج کی منزلوں پر اس دنیا سے گئے، اور ہر گام پہ ماتم ہوا، اور آج تک میں مجلس پڑھتی ہوں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں ان کے نام پہ، کہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑی بات ہے یہ کہ 20-25 سال بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ذاکرہ بننے کا جو خیال ہے خود آیا، والد صاحب کو دیکھ کے ظاہر شوق ہوا ہوگا، تو یا ان کی خواہش تھی؟ بابا کی شہادت ہوئی تو آپ یقین کریں مجھے صبر نہیں آتا تھا، میں بہت روتی تھی، اور 1-1.5 سال تک یہ سلسلہ 1 سال تک چلا کہ میری کیفیت ذہنی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ ڈاکٹر قمر عباس نے مجھے کہا، میں اکثر انہیں کہتی تھی کہ بابا چلے گئے اس دنیا سے، اب انہیں کوئی یاد نہیں کرے گا، یا لوگ بھول جاتے ہیں علامہ صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں صبر جب آئے گا اور انہیں سب یاد کریں گے کہ جب تم ان کے اس ادھورے مشن کو جو وہ چلے گئے، تم اس ممبر پہ بیٹھو یقیناً اور تم مجلسیں پڑھو۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا، میں نے کہا مجھے تو مجلس پڑھنی نہیں آتی، میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ کہنے لگے نہیں تمہیں آتی ہے، تمہارے اندر وہ تمام چیزیں ہیں علامہ صاحب کی، تم بیٹھو تو ممبر پہ اور پڑھ کے دیکھو۔ اچھا آپ نے ان کی شہادت کے بعد مجالس پڑھنا شروع کی؟ اور میں نے 8 محرم کی مجلس پڑھی تھی، مولا عباس علمدار کی، میرے گھر کی مجلس تھی، تو وہ جب میں نے پڑھی تو وہ بہت ہی شاندار ہوئی، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے پڑھی ہے۔ بس اس کے بعد وہ ایک سلسلہ شروع ہوا مجلسوں کا، اور پھر مولا نے بہت ہی کم وقت میں مجھے بہت تیزی سے سمجھے ایک پرواز کی ہے ہم نے، اور کہیں کہیں سننے والوں کو علامہ صاحب کی کوئی جھلک میرے لہجے میں محسوس ہوتی تھی کہ ان کا لہجہ، ان کی جھلک، ان کی شباہت آ رہی ہے انداز خطابت میں۔ تو بس ان کے بعد یہ ہم نے سلسلہ، اور اس کا سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر قمر عباس کو جاتا ہے۔ یقیناً، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ سنائیے، اپنا لکھا ہوا یا علامہ صاحب کا کچھ لکھا ہوا۔ میں نے لکھا تھا کہ میرے اندازوں سے اونچا تھا کہیں باپ میرا، میرے اندازوں سے اونچا تھا کہیں باپ میرا، بعد مردن جو میرے سامنے حالات آئے، تعزیت کے لیے احباب چلے آتے تھے، سینکڑوں تار خطوط اور بیانات آئے، وہ تو ہر ذہن میں بیٹھا تھا تصور کی طرح، وہ تو ہر آنکھ کا آنسو بھی تھا بینائی بھی، دوست تو دوست ہیں دشمن بھی یہی کہتے ہیں، وہ تو ایک دوست بھی تھا، باپ بھی تھا، بھائی بھی، وہ کہ لقمان کی بستی میں ستاروں کا نقیب، رہگزاروں میں بہاروں کا پیمبر وہ تھا، دوست تو دوست ہیں دشمن بھی یہی کہتے ہیں،
سچ تو یہ ہے کہ فقط مرد قلندر وہ تھا، اس کی پیشانی روشن پہ عدالت کی شکن، اس کا چہرہ رخ انصاف کھلا ہو جیسے۔ یہ میرے باپ کے کردار کی ہلکی سی جھلک، روشنی ہے میرے جذبات کے ارمانوں کی، اور سر فہرست میرا باپ نظر آتا ہے، زندگی دیکھتی ہوں جب بڑے انسانوں کی۔ کیا کیا تو علامہ صاحب کے لیے بس یہ چند چیزیں، ایک وہ رات جس رات ان کی شہادت ہوئی، بالکل، اس رات کی کیفیت بھی میں نے کچھ اپنے لفظوں میں بیان کی تھی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے وہ جذبات و احساسات سنیں سب لوگ، کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ آفات کی رات، اشک برساتی ہوئی انگن صدمات کی رات، جب میری زیست عجب دل جلے حالات میں تھی، جب میری جان سلگتے ہوئے جذبات میں تھی، جب میرے باپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا، سخت گردش میں میرے دل کا سفینہ آیا، اور بارگاہ شہ مظلوم میں حاضر ہو کر میں نے مولا کو یہ فریاد سنائی رو کر، تو تو خود واقف اسرار خفی ہے مولا، تجھ کو معلوم ہے جو مجھ پہ بنی ہے مولا، کچھ نہیں چاہتی ایک نظر کرم بس کر دے، موت کے منہ سے میرے پیاروں کو واپس کر دے۔ یہ دعا کرتے ہی پہنچی میں شفا خان، جمعرات کا دن تھا مجھے یاد ہے، اور ہم علم پہ ماتم کر کے نیچے اتر رہے تھے، میرے گھر میں ہر جمعرات کو ماتم ہوتا ہے علم پہ، بس ہم نیچے آئے ہیں اور ٹیلی فون آیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں فوراً اوپر گئی مولا عباس کے علم پہ، میں نے ہاتھ اور یہ دوہری قیامت تھی کیونکہ ماں باپ دونوں ایک ساتھ، تو بس یہ دعا کرتے ہی پہنچی میں شفا خانے پہ، کیا سنا میں نے کسی سے یہ خدا جانے، پھر میری چاہت کو میری آس کو موت آئی ہے، چاہنے والوں کو ماں باپ کو موت آئی ہے، میرے پیروں سے زمیں کھینچ لی تقدیر نے جب، جھنجھنا ڈالا مجھے وقت کی زنجیر نے جب، میں نے چاہا کہ میں مر جاؤں مگر مر نہ سکی، اپنے پیاروں کے جنازوں پہ نظر کر نہ سکی، پھر یہ سوچا کہ میرا باپ بڑا انسان تھا، اور اکثر وہ یہی ہم سے کہا کرتا تھا، بابا کہا کرتے تھے کہ غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین، تو غم حسین ہمارے لیے صبر کا درس ہے کہ ہمارا کوئی بھی غم ان کے غم سے بڑھ کے نہیں ہے، کربلا والوں کے غم، بس اسی غم حسین نے، اسی ذکر حسین نے ہمیں صبر بھی دیا، سہارا بھی دیا، اور ہمارے قلب کو مضبوط بھی کیا، اور یہ ذکر نہ ہوتا اور مولا کی یہ محبت اور کربلا نہ ہوتی تو شاید ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ ہی مر جاتے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کے خانوادے کو توفیقات میں اضافہ کرے اور علامہ صاحب کے درجات بلند کرے، آپ کو بہت کامیابیاں عطا ہوں، اور آپ جس طریقے سے ممبر سے جو خدمت انجام دے رہی ہیں اس کو انجام دیتی رہیں۔ جی الہی آمین، بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے، اور اب ہم علامہ صاحب کے فرزند سے گفتگو کریں گے جو کہ خود قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی رحمت، علی بھی رحمت، قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم، قرآن بھی قلب پیغمبر پر نور کی طرح بطور معجزہ نازل ہوا، علی بھی اللہ کے گھر میں نبی کے سینے پہ جو نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں جو نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایسے نہیں بیٹا، پھر دوبارہ مل کر سارا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری حاضر پر مولا سلامت رکھے، یاری مدد کہنے والوں کو سلام دینے والوں۔ ناظرین، اب ہم گفتگو کریں گے جناب علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب کے ہونہار فرزند جو خود بھی عالم دین ہیں، مولانا علی آبدی صاحب سے۔ ابھی ہم ان کی ہمشیرہ سے گفتگو کر رہے تھے علامہ صاحب کی زندگی کے متعلق۔ اب وہی کچھ سوالات تھوڑے سے مختلف، تھوڑے سے ملتے جلتے، وہی ہم مولانا علی آبدی صاحب سے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آج کے دن کے حوالے سے مولانا علی آبدی صاحب کو ان کے والد کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں کرم علامہ عرفان حیدر آبدی ایک ایسا نام، ایک ایسا خطابت کا آفتاب کہ جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا واقعاً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے آپ کی ہمشیرہ سے بھی یہی سوال کیا کہ بطور والد آپ نے انہیں کیسا پایا؟ وہ گھر میں بھی
علامہ والی ہی انداز میں رہتے تھے یا گھر میں ایک مختلف انداز تھا؟ کیونکہ شفیق تو وہ بہت تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی زبانی جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل آج کی جو کہ علامہ صاحب کی شہادت کے وقت شاید 2 برس کے یا 3 برس کے رہے ہوں، وہ بچے جو اب نوجوان ہو گئے وہ بھی اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کے فین ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب آج بھی اپنی تصانیف کے ذریعے اور وہ مجالس جو ان کی محفوظ ہیں ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ، ان کے ذریعے وہ آج بھی موجود ہیں، اور بے شک علی کا ذکر کرنے والا تو کبھی نہیں مرتا. بے شک. تو یہ بتائیے بطور والد کیا کیا یادیں آتی ہیں؟ میرے والد علامہ عرفان حیدر عبدی شہید علامہ خواہ، عجیب ان کی شخصیتوں کے کتنے پہلو ہیں کہ میں ڈسکس کرتا تھک جاؤں گا، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ نے پوچھا بحیثیت باپ گھر میں وہ کیسے تھے. گھر میں وہ انتہائی شفیق باپ کی طرح رہتے تھے، اپنی والدہ کے سامنے ان کے فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے رہتے. یقیناً ماشاءاللہ. بہنوں کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا تھے، لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. بہنوں پہ جان نثار کرتے تھے، اور گھر میں بڑے دوستانہ ماحول کے ساتھ رہتے تھے. ہنسی مذاق، کیرم بورڈ کھیلنا، باتیں کرنا، لوڈو کھیلنا، کھانا پینا کوئی بن رہا ہے تو اس میں صرف جب ہو رہا تھا تو سب کو بٹھا لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نوالا کھلا رہے ہیں، یہ کھائیے، کتنی خوبصورت بات ہے یہ لیجیے. اور عموماً مجھے یاد آتا ہے سردیوں میں 2-4 دن کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کراچی میں وہ رہتے تھے ہمارے ساتھ، تو وہ ریکٹ کھیلنا، ٹیبل ٹینس کھیلنا ان کو بڑا بہترین کھیلتے تھے. وہ کہتے ہیں دوسری طرف 2 بندے وہ کھڑے ہو جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں. کیا بات ہے. تو وہ واقعی اکیلے 2 لوگوں کو تھکا دیتے تھے. کھیلنا، مذاقیں کرنا، اچھی ادبی مذاق، مطلب ممبر سے تو انہوں نے بہتوں کو تھکایا. تربیتی مذاق ہیں ان کی، مذاق میں بے شک یقیناً میسج ہوا کرتا تھا. بہت کچھ ان سے نہ ہمیں سیکھنے کو ملا. سب سے بڑی بات ہم نے ایک چیز علامہ صاحب میں دیکھی جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، حفظ مراتب. حفظ مراتب، خدا کی قسم ان پہ حفظ مراتب، جو جتنے تھوڑے بہت حد تک جتنے بھی ہم باادب ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ علامہ صاحب کا عروج کا ٹائم ہم نے دیکھا. مجلس پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں آئے ہیں، سب آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ ہو گئے، بیٹھے ہوئے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اتنے میں بابو صاحب یعنی کہ ہمارے دادا جیسے ہی مطلب دادا کی کھکار آئی کمرے میں، اور وہ ایک دم الرٹ ہو کے کھڑے ہو گئے. جیسے دادا ہے سر جھکا کے، ہم دیکھتے تھے یہ کیا ہے. تو وہ کہتے بیٹا اب علامہ ہوگا تو بہن نہیں ایک دم ان کے سامنے ادب احترام ان کے اندر. اور یہی چیز اگر کوئی بزرگ گھر میں ڈانٹ رہا ہوتا تھا، ہمیں بچوں کو کچھ کہہ دیا تو علامہ صاحب یہ ہم دیکھتے تھے امی یا پاپا یا کوئی کچھ کہے ہمارا ساتھ دے، قطعاً نہیں. جب بڑا ایک کہہ رہا ہے تو سننا ہے، اس بات کو ماننا ہے، اس پہ اپلائی کرنا ہے. تو اور بچوں کے ساتھ عموماً کھیلنا کودنا، جب ہماری بہن کی بیٹی ہوئی سکینہ، تو اس سے تو اس میں اتنی محبت تھی کہ اپنے سینے پہ لٹانا، اپنے ساتھ رکھنا. وہ کہتے ہیں نا اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کہہ رہے میں تم لوگوں کو وہ محبت نہیں دے سکا، مجھے اس وقت نہیں ملا. تو ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھانا. ایئرپورٹ سے جیسے ہی آئے گھر جاتے ہیں، گاڑی موڑو، پہلے میں اپنی بیٹی کو لے لوں. شاید بہن کو آپ ہی کو لینے جا رہے ہیں، اس کو لے کے آ گئے. اس کے ساتھ پیار کا عجیب انداز تھے ان کے پیار کے اور محبت کے، جو بیان کرنے میں نا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اتنی محبتیں، اتنا مصروف اور اتنی بڑی شخصیت، اتنی محبتیں اس نے گھر میں بانٹی. اور پھر ہم جب گھر سے ذرا سا باہر نکلتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ عرفان بھائی میرے سے قریب سے، علامہ صاحب میرے سے قریب سے. بالکل مجھ سے زیادہ ان کی دوستی تھی، مجھ سے زیادہ شفقت تھی، میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے. مجھے عجیب ان کی شخصیت تھی کہ اپنی، میرے خیال سے شاید ابھی ایسا کوئی ہو مجمع میں بیٹھے ہوئے، میرے خیال سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ان سے آشنا نہیں ہوں. صحیح. اور باقاعدہ بائی نیم ہر ایک کو، فلاں صاحب آج آپ وہاں بیٹھے تھے، آج آپ وہاں کیوں چلے گئے، ادھر آ جائیں. بالکل یہ بڑا کمال ان کا حافظہ تھا کہ وہ چہروں کے ساتھ نام بھی یاد رکھتے تھے. نام. اور یہ حفظ مراتب کی میں بات کر رہا تھا، مجھے اس پہ ایک دفعہ بڑا تعجب ہوا. استاد الشعراء حضرت قیصر بہروی علیہ الرحمہ، ہم نے ان کا دور نہیں دیکھا، لیکن 87 یا 88 میں وہ پاکستان آئے. انہوں نے کوئی ایک کتاب بھی اپنی شاعری کی لکھی، تو علامہ صاحب نے گئے ان کے پاس، صاحب فراش ہو چکے تھے وہ. صحیح. تو ان کے پاس گئے، ان کی ساری کتابیں لے لی، اور انہیں 2 دن بعد چیک دے دیا. قبلہ آپ کا سارا ایڈیشن بک گیا. قبلہ دوسرا ایڈیشن وہ لے کے لائبریری میں رکھا اور لوگوں کو بانٹا. میں نے یہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے
ان کی مدد کرنے کا. اور پھر ان کی شایان شان ایک پروگرام عالیہ ابا میں انہوں نے رکھوایا, ان کی صدارت میں سارے شعراء کو, علماء کو مدعو کیا. علامہ صاحب نے قیصر بہروی صاحب کی, تو علامہ صاحب جب آئے, علامہ صاحب کا نام تھا, لیکن علامہ صاحب جب ہم مسلسل دیکھتے رہے بیٹھے ہوئے تو اپنی کیپ اتار کے قیصر بہروی صاحب کے سامنے رکھی ہوئی تھی. کیا کہ قیصر بہروی صاحب نے بہترین کلام پڑھے وہ, لیکن وہ اس دور کی مناسبت سے نہیں تھے, انہوں نے اپنے پڑھے جو ہم بچوں کو یا ینگ جنریشن کے اعتبار سے نہیں تھے, لیکن بہت اعلیٰ پائے کہ. تو علامہ صاحب کو اس کے بعد پڑھنا, علامہ صاحب نے خطاً نہیں پڑھا بلکہ ان کی کمپیئرنگ کی, ان کا تعارف کرایا, اور ان کی جو شاعری انہوں نے کی ہے اس شاعری کو جو علامہ صاحب نے تعارف کرایا, لوگ انگوش بدندہ تھے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے. وہ جب پروگرام ختم ہوا, ہم نے علامہ صاحب سے کہا, علامہ صاحب آپ پاپا کہتا تھا میں نے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی, تو قیصر بہروی صاحب ابا کہتے ہیں, ہم ابا کو تو خیر کوئی اتنا ہم نہیں جانتے, لیکن آپ نے ان کا, ہم کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کسی زمانے میں یہ ہمارے استاد رہے ہیں اور استاد کے سامنے ٹوپی نہیں پہنی جاتی. کیا کہنے, سامنے ان کے رکھے. سبحان اللہ, کب آپ کیا استاد تہذیب ہے. کہہ رہے بچپن میں یہ ہمارے جب خیرپور آتے تھے یوم عباس پہ, تو یہ مرثیے اور وہ دکھتے تھے, ان کے مرثیوں پہ میں نے 16 بند کہے تھے اور گرہ لگائی تھی, انہوں نے مجھے پیشانی چومی تھی جب سے مجھے شاعری کا اس چیز کا, یعنی 1 یا 2 دفعہ بچپن میں ان سے ملاقات ہوئی, لیکن ادب ان کا کیا ادب کا وہ مطلب 60s کی بات ہوگی, 64 65 کی, اور یہ آج سیزن تھا 87 88 کا جب کا. تو حفظ مراتب, ادب, احترام ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. ایسی ایک دفعہ وہ اپنا اظہر حسن زیدی صاحب کا جی لاہور میں پڑھ رہے تھے, حالانکہ ان دنوں میں ان کی طبیعت بھی ناساز تھی, آخر اس میں تھے, تو علامہ صاحب پڑھ رہے تھے جمل, بہت شعلہ بیانی تھی اس زمانے میں, عروج تھا, جوانی تھی ان کی. تو جیسے ہی قبلہ سامنے تشریف لائے, علامہ صاحب نے مجلس روکی نہیں, چھوڑ دی, کہنے کے سامنے میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. مطلب یہ ادب اور احترام اب نہیں, اب تو مطلب وہ ہے کہ اس نے یہ پڑھا اچھا, اس سے جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیزیں ان میں نہیں تھی. ادب اور احترام کا ہی تھا کہ مولا نے عزتیں بھی دی, وقار بھی, یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ حفظ مراتب میں اب دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں ہمارے گھروں سے بھی دور ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہے. اور ان پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے. اچھا قبلہ, آپ کا تو تعلق اس خانوادے سے ہے کہ 1963 میں جب ٹھیری کا وہ واقعہ, دلخراش واقعہ پیش آیا, تو آپ کے دادا جو تھے, آپ کے نانا, آپ کے دادا دونوں جو تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلی پٹیشن دائر کی تھی اس واقعے کے خلاف, اور عملی طور پہ کام کیا. اس کے بعد ابھی ہم ذکر کر رہے تھے آپ کی ہمشیرہ سے کہ جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تحت زکوٰۃ تحریک چلی تھی, اس کے اندر محسن نقوی صاحب اور آپ کے والد صاحب کا جو رول رہا, تو یہ لوگ عالم باعمل تھے. اتنا پریکٹیکل ورک کرنے کے باوجود بھی اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنی انکساری ان کے اندر ہونا. آپ چونکہ خود بھی عالم دین ہیں, آپ بھی مجالس پڑھتے ہیں, ممبر پہ آتے ہیں, یہ حفظ مراتب, یہ تہذیب یا یہ عمل دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا معذرت کے ساتھ. حفظ مراتب اور یہ تہذیب ازا جسے کہتے ہیں, جو ہم نے گھروں سے سیکھی, کتابوں کی حد تک نہیں. بالکل لوگ کتابوں سے تہذیب ازا تو بیان کرتے ہیں, لیکن ممبر پہ آنے کے بعد وہ اس نے کیوں پڑھ دیا, اس نے یہ پڑھ دیا, ایسا ہی ہو رہا ہے جو چل رہا ہے, وہ مجھے نظر. کیا وجہ ہے اس کی؟ عوام ہماری پہلے بھی سادہ تھی, اب بھی سادہ ہے. صحیح, جو بھی بات کرتا ہے لبیک کہتی ہے, لیکن ہمارے پاس رہبر مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک رہبر, ایک پیج, 1 پیج ایجنڈا جو ہمارا تھا. بالکل صحیح. مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے 1 پیج, 10 لاکھ لوگ, مذاق بات نہیں ہوتے, یہ حالات بھی نہیں تھے کہ جہاز اور کیسے لوگ پاکستان بھر سے پہنچے گئے. اس میں پھر ہراول دستے کا کردار محسن نقوی انکل شہید اور عرفان عابدی صاحب نے بتاتے کہ جب مورل ڈاؤن ہونے لگتا تھا, یا بارشیں بھی ہوئی تھیں ان دنوں میں, لوگ سست ہو جاتے تھے, تو ان دونوں کو جعفر حسین صاحب بیٹا چلو, پھر یہ مجمع کو گرماتے تھے, جوش جذبہ دلاتے تھے. جیسے کہ مجھے یاد ہے جب علامہ صاحب امامیہ کونسل کا حصہ رہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اہم ترین حصہ بنے, تو اس زمانے میں یہ ایک بڑی بات اٹھی تھی کہ جلوسوں کو محدود کر دیا جائے, پرمٹس کینسل کر دیے جائیں. تو یہ علامہ صاحب کی ہی شخصیت تھی جنہوں نے ایسے قرآن و حدیث سے دلائل دیے کہ سامنے والوں کی بات کو رد کروا دیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امیر حسین چمن صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا علامہ صاحب کا, اس میں انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل میں کیا مشکلات پیش آئیں, تو علامہ صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہاں وہ مسئلے دلائل اور بات چیت سے حل کرا دیے جو کہ اگر وہاں ڈسکشن میں حل نہ ہوتے تو وہ سڑک پہ خون اور فساد کا باعث بنتے. تو
یہ یقیناً یہ جو کردار ان کا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجوہات رہیں کہ وہ لوگ جو عملی میدان میں کچھ کر رہے تھے، باعمل لوگ تھے، ان کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، جس میں آپ اگر لائیں تو ایک ترتیب آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو اس کے 2 سال بعد علامہ صاحب کا یہ وہ لوگ تھے جن کے قول و فعل اور کردار میں کنٹرڈکشن نہیں تھی، جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے، عقیدہ جو تھا وہ تھا. جب تک یہ تھے تو ہمارے ہاں جو مختلف، اب ہماری شیعت میں مختلف عقائد پیدا ہو گئے. صحیح. یہ عقائد اس وقت بھی تھے لیکن سر نہیں اٹھا پا رہے تھے کیونکہ انہیں مدلل جواب مل رہا تھا. ایگزیکٹلی. اب مدلل جواب نہیں مل رہا. اب میں آپ کو کچھ کہہ دیتا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں. مطلب بڑے آسانی سے کوئی بھی صاحب ممبر کسی کو بھی آ کے کہتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو مرتد ہے. جملہ مجھے یاد ہے، اسماعیل صاحب کے سارے صاحب کی مجلس تھی مفتی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اسماعیل صاحب اور حسن علی صاحب اور یہ بزرگ علماء بڑے اچھے وقت کے علماء تھے، انہوں نے دوسروں کو قائل کیا ہے ولایت محمد والے محمد پہ اور ولایت علی پہ. ہمارا مسئلہ بڑا غلط ہے، ہمیں تو اپنوں کو قائل کرنا پڑ رہا ہے. تو بہت بڑا المیہ تھا کہ اپنے لوگوں کو قائل کیا اور منوایا، اور کسی کے منہ میں ایسی زبان نہیں آئی کہ کسی نے کہا کہ جی مرتدانہ گفتگو ہو رہی ہے، غالیانہ گفتگو. بالکل بالکل قطعی، ان کے دلائل موجود تھے. بالکل موجود ہیں. ان کا ایک مجلس مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت مشہور ہوئی تھی، شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ. جی جی بڑی معروف ہے. اس مجلس میں سیالکوٹ میں کیس ہو گیا. شاکر زیدی صاحب ہوتے تھے لاہور کے، انہوں نے اس کیس کی پیروی کی. انہوں نے علامہ صاحب کو پاس لیٹر بھیجا کہ بھائی اس کیس کے اس میں آنا ہے تمہیں. علامہ صاحب نے کہا میں نے LLB بھی کیا ہے، میرے یہ پیپرز وہاں جمع کراؤ، اور ایک بنچ پورا تیار کیا دلیلوں کا، وہ دلیل وہاں بھیجی، کہہ رہے ہیں کورٹ میں جمع کراؤ. کہہ رہے ہیں میں نے صرف شجرہ خبیثہ اور طیبہ پہ بات کی ہے، جب میں ان کی دلیلیں دوں گا اور ان لوگوں کے نام دوں گا تو اس شرط پہ کھلی کچہری میں بات ہوگی کہ ان کو پھر سلیبس سے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا کیس فائنڈ اپ کرو بھائی، یہ کون بندہ ہے. اور واقعی دلائل موجود تھے. آج کیا ہو رہا ہے، وہ باتیں کہہ تو دیتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے، بالکل بات کہہ کے عالم ذاکر چلا گیا، پیچھے محلے والوں نے ایک FIR کٹوا دی. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے یہ نہیں، انہوں جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے دلیلیں موجود تھیں. بالکل. میری ابھی 4-5 سال پہلے کچھ علماء سے ایران ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا، کھانے پہ بلایا، جب پتہ چلا علامہ صاحب کا بھی بیٹا ہوں، تو انہوں نے کہا یار عابدی صاحب قرآن بہت کم پڑھتے تھے، آیات بہت کم پڑھتے تھے، لیکن عابدی صاحب کی ہم نے 10 سالہ مجالس نکالی ہوئی ہیں، اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ان کا جو بھی جملہ ہوتا تھا قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا. ایسا ہے. اور عوامی زبان کے جملے ہوتے تھے اور قرآن سے ہٹ کے نہیں. ہر چیز جو جملہ یہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے، لیکن عوامی سطح پہ آ کے بات کرتے تھے. بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، اور میں نے عرفان صاحب کی تقاریر مجھے تقریباً ازبر ہیں، کتابی صورت میں بھی، اور جو میں نے اٹینڈ کی ہیں. انہوں نے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریسرچ جاری ہے اور ہم 7 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ. ہم کسی طرح کہہ رہے ہیں ان پہ الہام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. یہ آیتوں کو انہوں نے آسان کر کے بیان کر دیا. قرآن کی ایک آدھی آیت پڑھی ہوگی، اس کا خطبے کے بعد جو بھی پڑھ رہے ہیں مذاہب تک یہ قرآن ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پبلک کے لیے مشکل ہے اتنا قرآن. تو اس لیے پھر کہنے ایک روایت پر علامہ صاحب کی ہم لوگوں کی کافی ریسرچ کی ہم نے، لیکن جب ہم نے نتیجہ نکالا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں نے کون سی روایت کہنا، علامہ صاحب ایک روایت پڑھتے تھے حضرت علی اصغر کی شہادت کی کہ حضور نے اعلان کیا وہاں سے کہ 71 سر ہیں، 72واں سر چاہیے. تو ایک شخص چلا نیزہ دے کے زمین پہ مار. کہہ رہے ہیں ہمیں مقتل میں نہیں مل رہا. کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس کو نہ مانے تو 72واں سر کہاں سے آیا. کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو الہام ہوتا تھا، کیا کرتے تھے. کہہ رہے ہیں ہم اسے رد بھی نہیں کر سکتے، لیکن مقتل کے حساب سے اسے مانتے بھی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا. تو پھر آیا کیسے 72واں سر. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انیس و دبیر کو وہ مناظر دکھا دیے گئے. کہہ رہے ہیں یقیناً کچھ ایسا، یقیناً ایسے ہی معاملات تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شاید 96 میں علامہ صاحب نے جو المحسن اشرا پڑھا تھا، امام انس والجنہ. جی ہاں. اس زمانے میں ایک عالم عامل عباس بھائی انچودی والے بڑے مشہور. جی کافی. جی عباس بھائی بالکل. تو انہوں نے ایک کتاب دی تھی کہ یہ عرفان میں یہ کتاب دیکھنا ہے، اس میں جو ہو ذرا صحیح کرنا ہے. اللہ صاحب نے اسی کو موضوع بنا لیا. تو 3 یا 4 محرم کو عباس صاحب رات کو 1 بجے آئے. یہ آج تم نے کیا پڑھا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ تو میری ریسرچ میں بھی نہیں ہے، میری کتاب میں بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے وہ وہاں سے آیا ہے. بے شک. تو وہ عجیب ان کے کیا سلسلے بن گئے. بالکل ایسا ہم لوگ سمجھ نہیں سکے یہ کس معیار پہ کس اس پہ پہنچ گئے تھے، کیا ان کے رابطے یا راستے بن گئے تھے. تو اسی وجہ سے کہ عقیدے کے
ایسا ہی ہے، پہاڑ تھے، ایسا ہی۔ عقیدے پہ انہوں نے کبھی سمجھوتا کیا ہی نہیں۔ اشرف علامہ صاحب نے اپنے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا جو انہیں شرف حاصل ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر جانے کا، اور یہ بہت بڑا شرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی یہ ہمارے کسی شیعہ پاکستانی عالم دین کو حاصل ہوا کہ وہ کعبے کے اندر جا سکے ہوں۔ تو وہ جو انہوں نے خوبصورت منظر کشی کی تھی اس پر انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے تھے غالباً، تو اگر کچھ ذہن میں ہو تو یادداشت ہم سے شیئر کریں۔ علامہ صاحب نے ان جیسی منظر کشی تو خیر کون کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جب خانہ کعبہ میں جانے کا ہمیں شرف ملا، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ گئے، صحیح، تو لوگ تو بوسے دے رہے تھے، دیوار کی جا رہے تھے، میں ہاتھ سے اندر اندھیرا تھا، وہ نشان تلاش کر رہا تھا، کیا کہنے۔ تو کہہ رہے ہیں کسی نے کہا کہ عرفان یہ دائیں ہاتھ پہ اس جانب تھوڑا سا پنجوں پہ کھڑو ہی ہے نشان، اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں وہاں، کہہ رہے ہیں سارے سجدے میں نے وہیں ادا کر دیے۔ عمرے کے لیے پہنچا، خانہ کعبہ کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا تو دنیا کعبے کا طواف کر رہی تھی، اندر سے کعبے کی زیارت کرنا بڑی سعادت، ہزاروں برس میں یہ سعادت ملتی ہے، ہمیں بھی مل گئی تھی نصیب سے۔ خانہ کعبہ، اصل خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھا، وہی کچی دیواریں، وہی خوشبودار مٹی، وہی تمام باتیں، ایک ایک دیوار کو چوما، سجدہ کیا، اور دنیا کچھ اور تلاش کر رہی تھی، میں کچھ اور تلاش کر رہا۔ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا عرفان عابدی تو حسین کا ذاکر ہے، ہمیں پتا ہے تو کیا تلاش کر رہا ہے، جہاں کھڑا ہے یہاں سے رکن یمانی کی طرف 4 قدم آگے بڑھ، اپنا سیدھا ہاتھ پورا بلند کر، جہاں تیرے ہاتھ کے بلندی کی حد ختم ہوگی وہیں وہ شکاف اب تک موجود ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی، علی کے ظہور کے وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی۔ میں 4 قدم ادھر بڑھا، آگے اٹھا، ہاتھ بڑھایا، ایڑیاں اونچی کی، وہاں تک ہاتھ پہنچایا، اس نشان کو میں نے دیکھا بھی، اس نشان پر ہاتھ بھی رکھا، اپنی اس انگوٹھی کو اس سے مس بھی کیا، میرے تو سارے سجدے وہیں ہو گئے، میری تو ساری عبادتیں وہیں ہو گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تھا ایک تیل کی دولت پر علی دشمنی کے مظاہرے کرنے والے تاریخ کے بدنصیب بادشاہوں، جب تم 1400 برس میں اپنی ساری کوششوں کے باوجود بھی علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے تو علی کا نام کیسے مٹا؟ اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے نعت بھی کہی تھی، ایک حمد بھی کہی تھی، نعت کے اشعار یہ ہیں سامنے، ہمارا عشق ٹھہرا معتبر آہستہ آہستہ، ہمارا عشق ٹھہرا معتبر آہستہ آہستہ، گئے ہم بھی خدا کے گھر مگر آہستہ، کیا کہنے، نہ جانے کیوں مجھے بنت اسد یاد آ گئی اس دم، کھلا تھا جس گھڑی کعبے کا در، آہستہ آہستہ، کیا کہہ رہے، واہ واہ واہ۔ اور مزاج اللہ صاحب کا جو تھا وہ اپنے مزاج پہ تو سمجھوتا نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی ان نجدیوں کی عقل کو بالغ تو ہونے دو، واہ واہ واہ، ابھی ان نجدیوں کی عقل کو بالغ تو ہونے دو، نبی کی شان سمجھیں گے مگر آہستہ آہستہ، نبی یہ علامہ صاحب ہی کہہ سکتے ہیں۔ مقدر کی وہی معراج تھی جب ان کی چوکھٹ پر، مقدر کی وہی معراج تھی جب ان کی چوکھٹ پر، ادب سے جھک گئی میری نظر آہستہ آہستہ، کیا کہنا ہے، خیال آیا کہ ان گلیوں میں تو حسنین کھیلے تھے، خیال آیا تو ان گلیوں میں تو حسنین کھیلے تھے، چنی پلکوں سے خاکے رہ گزر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اس پہ لانا بتاتے ہیں کہ میں وہاں جب گیا تو کافی لوگ پریشان تھے، میں اور آصف زرداری ننگے پیر پھر رہے تھے، جوتے نہیں پہنے تھے ہم نے، صحیح، تیرے عرفان نے اپنے مقدر کو سنوارا تھا، تیرے روزے کی جادی چوم کر آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو کہنے جب یہ زیارت ہم نے کی تو زیارت کے بعد ڈیلیگیشن آفس جانے لگا تو میں نے آصف زرداری سے کہا آصف یہ تو ہماری قبول نہیں ہوگی، کہنے کیوں؟ کہنے جب تک سیدہ کے روزے پہ نہ جائیں۔ ان کا عرفان بھائی کدھر ہے؟ کہا سنا ہے یہ ہے، صرف باقی دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آصف اور میں دونوں ننگے پیر بھاگے ہیں۔ اچھا، ننگے پیر ہم گئے تو ایک وہاں سے دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی کا جنازہ جا رہا تھا، ہم اس میں شریک ہوئے اور جا کے ہم اس پہ بی بی کے روزے پہ ہم نے سجدہ کیا اور ہم کئی دیر تک ہم روتے رہے۔ کہہ رہے ہیں آصف نے اس وقت کہا یہ ادھر بقا نور بنا ہوا اور یہاں کچھ بھی نہیں، کہا یہی بدبختی ہے، یہی بدبختی ہے۔ علامہ صاحب آخری ایام میں یہ شعر بہت پڑھتے تھے، کیا نزا کی تکلیفوں میں مزہ جو موت نہ آئے جوانی میں، جوش صاحب کا شعر، کیا لطف جنازہ اٹھنے کا ہر گام پہ جب ماتم نہ ہوا۔ لیکن اس شعر کو واقعی وہ عمل کر کے آئے۔ بات یاد آ رہی ہے، بڑے ہونہار شاگرد تھے ناصر بھائی،
تو ناصر بھائی علامہ صاحب جو بوترا میں مجلس پڑھتے تھے رات کو پوری سنا دیتے تھے. اچھا حافظہ بھی ان کو اتنا اچھا. ماشاء اللہ. تو علامہ صاحب نے کہا بیٹا ناصر ایک کام کرو, آج تمہیں ایک گر کی بات بتا رہا ہوں. کہہ رہے فضائل یہاں سے پڑھنا, مصائب یہاں سے پڑھنا, کامیاب رہو گے. واہ واہ واہ. اور اس بات پہ علامہ صاحب بھی مطلب مصائب پڑھتے وہ رو پڑھتے تھے, اور فضائل میں بھی جو جوش آتا تھا وہ یہی تھا. یقیناً یقیناً یقیناً. عجیب عجیب انداز. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. مومن تو وہ ہیں جو فضائل پہ بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ والد صاحب کی شخصیت کا انفلوئنس تھا یا یہ آپ کا خود کا فیصلہ تھا کہ آپ نے خود بھی خطابت کو چنا, ذاکری کو چنا؟ میرے ساتھ بھی یہ رہا کہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا, قرار نہیں آ رہا تھا کچھ. بالکل بالکل. اور وہ کیفیت میری ابھی تک ہے. لیکن جب بھی میں ممبر پہ جاتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو تھوڑا سا دل کو سکون ملتا ہے اپنے سکون کی خاطر. اور وہی کہ مولا کے ذکر سے بڑا سکون نہیں ہے. شفا بھی اس میں ہے, سکون بھی اس میں. اگر یہ ذکر وہ ورثے میں نہ چھوڑ کے جاتے, باقی تو کچھ نہیں چھوڑا لیکن یہی چھوڑا ہے. صحیح. یہی ہمارے جینے کا سہارا ہے. اس کے علاوہ زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اب وہی جمشید انکل جو ہیں ہمارے, وہ علامہ صاحب کے پاس آئے, 15 دن ہوٹل میں ٹھہرے. علامہ صاحب آپ کی شاعری محسن سے تو پختہ ہے, آپ لکھ دو, آپ یہ کر دو. ہاں ہاں لکھ دوں. وہ پورا رجسٹر پین مین سب رکھ کے چلے. کہہ رہے بس 1 ہفتے بعد آنا کرنے لگے. وہ ہفتے بعد آئے, ہاں کرتا ہوں. پھر کھانے پہ بلایا ایک دن, اور وہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ ہو گیا آج. وہ پورا تو مجھے یاد نہیں رہا علامہ صاحب نے جو کیا گانے لکھے تھے یا کیا لکھا تھا, لیکن علامہ صاحب نے ایک جملہ مجھے یاد رہا جو رجسٹر کے تقریباً 40 پیجوں پہ انہوں نے لکھا تھا, اور اسی کے اس میں پورا قصیدہ بھی لکھا تھا. اس میں لکھا تھا ہماری فکر ہے عرفان حسین کی قائل, نہ کی کسی کے لیے شاعری حسین کے بعد. واہ واہ. کچھ نہیں لکھا. واہ واہ واہ. کیا کہ تو وہ کیا کہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. بالکل بالکل, بے شک بے شک. ہم گانے یا ترانے یا یہ وہ ہم نہیں کرتے. نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور آج کا دن جو ہے ظاہر ان کی برسی کے حوالے سے ہے, اور آپ لوگوں کے اوپر ایک یہ دوہری قیامت صغریٰ گزری کہ آپ کی والدہ اور والد دونوں ایک ساتھ. تو کس طریقے سے سنبھالا خود کو؟ نہیں ہم میں بساط نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں نا, ابھی تک سنبھالا ہے. صرف یہ معجزہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہم زندہ ہیں. کیونکہ ان کے بعد ہمیں دور دور تک ہم دیکھتے رہے. جب ہم پہنچے تو پتہ چلا جو چاروں طرف ہمیں دور دور سے نظر وہ سب سیراب تھا. صحیح. کچھ بھی نہیں تھا. صرف محمد والے محمد نے سہارا دیا, ذکر نے سہارا دیا, ان کی تقریروں نے, ان کی مجالس نے, ان کی باتوں نے, ان کے سمجھانے کے انداز نے. ایمان ابو طالب پہ جس قدر جامع اور بہترین گفتگو اور خطابت علامہ صاحب نے کی ہے وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو. گفتگو بھی کی, شاعری بھی کی. بے شک. مجھے زمانہ کہے ذاکر ابو طالب بڑا شرف ہے عرفان آبدی کے لیے. صحیح. انہوں نے اپنے گھر کا نام بھی شیب ابو طالب رکھا. بالکل. بلکہ ابھی ہم لوگ ایران میں گئے ہوئے تھے. میں ابھی رمضان سے 2-3 دن پہلے آیا, تو وہ کچھ اچھوتی فکر کے شعروں کی نشست ہو رہی تھی کہ یہ بڑی عجیب فکر کا شعر ہے, یہ عجیب ہے. تو اس میں بات چلتی رہی. میں نے کہا مجھے بھی 2 شعر بڑے عجیب لگتے ہیں, میں وہ سنا دوں. کہا جی بتائیں. میں نے کہا ایک شعر علامہ صاحب کی زندگی میں 95 میں جب ہم انڈیا گئے تھے, کسی شاعر کا میں نے سنا تھا عاشور کے اوپر. اس سے مکمل شعر میری نظر سے گزرا نہیں شاید. ایک دن میں صبر پہ آیا شباب, ایک دن میں صبر پہ عاشور. ایک دن میں صبر پہ آیا شباب, ایک دن میں ظلم بوڑھا ہو گیا. اللہ, انتہا ہو گئی. اور میں نے کہا ایک مجھے علامہ صاحب کو بڑا پسند ہے, بڑی اچھوتی فکر ہے کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت, یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. واہ واہ, کیا کہیں. عجیب سوچ, عجیب فکر کی. بہت خوب, بہت خوب. اس کے ذاتی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں مولانا علی عابدی صاحب کے, ان کی ہمشیرہ ذاکرہ اہل بیت تمکین زہرا عابدی صاحبہ کے, کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروف شیڈول میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمیں اپنی گفتگو سے مستفید کیا. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے خانوادے کی توفیقات میں اضافہ کرے اور علامہ صاحب اور ان کی اہلیہ کے درجات بلند کرے. پروگرام کا اختتام علامہ صاحب کے ہی چند اشعار پہ کروں گا کہ انہوں نے ہی لکھا تھا کہ مجھے عرفاں یہی گلہ ہے تاریخ مسلمہ سے, مجھے عرفاں یہی گلہ ہے تاریخ مسلمہ سے, یہ کیوں اتنی بدگماں ہے رسالت کے نگہباں سے, منافق کے دل میں اب بھی کانٹا سا ہے کھٹکتا,
وہ ایک اعلان مولا جو ہوا تھا خم کے میدان سے، اور اسی کے دوش پہ عرفان تو جنت میں جائے گا، اسی کے دوش پہ عرفان تو جنت میں جائے گا، اونچا ہے تیرا یہ منبر تخت سلیمان سے۔ کیا کہنا ہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔